نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، صرف اس میں 3 آیتیں مدنی ہے۔ حضور کی ہجرت کے بعد 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی ہے۔ سورہ یونس کے اندر اسلام کے بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ بنیادی مقاصد کیا ہے، اور اسی طرح سے توحید بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور قدرت وغیرہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ زمین کو اللہ نے بچھائی ہے، آسمان کو اللہ رب العزت اپنے نظام کے مطابق برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دریا، پہاڑ، سمندر، جھیل، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر رسالت کو بیان کیا گیا ہے، نبوت و رسالت۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بھیجے ہیں، نبیوں کو بھیجے ہیں لوگوں کو، تاکہ اللہ کا پیغام سنائے۔ آخرت کا ذکر ہے، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں پر بھی ایمان لانا، تو آخرت کا بیان اور کائنات عالم، اس میں تغیر ہونے والے مشاہدات، اس کا ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، رسول کی رسالت، نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کو ڈرایا گیا ہے، اور ان کے جو شبہات تھے ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ سورہ یونس کے اندر تاریخی عبرت خیز واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ہے، اور نام بھی اس سورت کا یونس ہی ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 98 میں ذکر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کے قوم کا بھی واقعہ آیت ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ کہ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، جب وہ لوگ ایمان لے آئے، اللہ کا اقرار کر لیے، انکار کرنے سے باز آ گئے، اللہ رب العزت نے دنیا کے ذلت کے عذاب کو ہٹا دیا ان سے، اور آگے فرماتے ہیں وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے فائدہ پہنچایا ایک مدت تک۔ اس آیت کریمہ کے اندر یونس علیہ السلام کے قوم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کچھ تو قرآن کریم میں مذکور ہے، اور کچھ روایات حدیث و تاریخ میں مذکور ہے۔ قرآن کریم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی، اور وہ جو قوم تھی عراق کے موصل میں مشہور مقام نینوا بستی میں رہتی تھی وہ قوم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ یونس علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن وہ لوگ انکار کر گئے، ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا یونس علیہ السلام کو کہ آپ اعلان کر دیں کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا اللہ کا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بحکم خداوندی اعلان کر دیا۔ وہ لوگ جو تھے آپس میں مشورہ کیے اور یہ کہا کہ دیکھو
حضرت یونس علیہ السلام کی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، اس لیے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بات کے اوپر سب کا جو ہے اتفاق ہوا کہ اگر رات میں یونس علیہ السلام رہتے ہیں مقیم اپنے جگہ میں تو سمجھو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر رات میں نکل جاتے ہیں بستی سے تو سمجھو عذاب آئے گا۔ یہ اتفاق ہوا پورے قوم کا اس پر۔ حضرت یونس علیہ السلام رات ہی میں بستی سے باہر نکل گئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ عذاب آئے گا 3 دن کے اندر اندر۔ اب جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اللہ کا عذاب دھوئیں اور سیاہ بادل کی شکل میں ان کے سروں پر جو ہے منڈلانے لگے، سروں کے قریب آنے لگے عذاب۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ چیخ و پکار اٹھ گئی۔ اب وہ لوگ توبہ کرنے کے ارادے سے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ہم توبہ کر لیں گے، اقرار کر لیں گے، اور یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف و ایمان ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو رات ہی میں نکل گئے تھے، تلاش کیا، یونس علیہ السلام نہیں ملے تو خود ہی وہ لوگ اللہ رب العزت سے گریہ و زاری کرنے میں لگ گئے، رونے دھونے لگے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ پوری قوم نکل کر ایک میدان میں آئے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، سب کے سب جانور کو بھی لے آئے، نکل گئے اور ٹاٹ پہن کر اللہ رب العزت سے گریہ و زاری کی، دعا کیا، توبہ کیا، رو رو کر کے اللہ رب العزت سے عذاب کو ہٹانے کی درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے عذاب کو ہٹا دیا، ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی اور عذاب کو ہٹا دیا، وہ سیاہ بادل اور دھوئیں کی شکل میں جو عذاب آ رہا تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے تھے، قوم کا حال معلوم نہیں تھا کیا ہوا۔ 3 دن جب گزر گیا، اللہ کا عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ میں نے تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ اعلان کیا تھا اور عذاب نہیں آیا، اب تو میں قوم میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ اور اس قوم میں ایک قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جائے اور اپنے کلام پر جو ہے شہادت ثابت نہ کر پائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ فکر بھی ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن کوئی بھی انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے، انبیاء کرام بھی انسانی فطرت کے حامل ہوتے ہیں، تو تبھی خوف کی وجہ سے یہ فکر ہوئی کہ میں نے تو اللہ رب العزت کے حکم سے اعلان کیا تھا، اب میں قوم میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اگر میں بستی کے اندر جاتا ہوں تو میری گردن ماری جائے گی۔ یہی حزن و ملال اور غم میں حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیے اور چلتے چلتے بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو ایک کشتی لگی ہوئی تھی، لوگ سوار ہو رہے تھے۔ کشتی والوں نے پہچان لیا، یونس علیہ السلام کو بغیر کرائے کے ہی بٹھا لیا کشتی پر۔ آپ سوار ہوئے، کشتی وہاں سے چلی، وسط دریا میں جب کشتی پہنچی تو کشتی اچانک رک گئی، نہ آگے چلتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے۔ کشتی والوں نے اعلان کیا کہ من جانب اللہ، میری کشتی کی یہ شان ہے کہ جب کوئی گنہگار ظالم بھاگا ہوا غلام اس پر سوار ہو جاتا ہے تو کشتی رک جاتی ہے۔ اس لیے جو کوئی ایسا ہو کشتی میں سوار، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے پوری کشتی والوں پر مصیبت نہ آئے، یہ اعلان کیا۔ جب یہ اعلان کیا تو حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا گنہگار غلام میں ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام گنہگار تھے نہیں، اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام جو
کچھ قانون سے ہٹ کر اگر نظر آ رہے ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کرایا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے نا کہ غلام کے گلے کو پکڑ کر مروڑ دیا تھا۔ حالانکہ یہ ظاہری طور پر کوئی بھی آدمی کہے گا یہ غلط ہے، غلط ہے۔ جس کشتی پر سوار ہوئے تھے اس کشتی ہی کو خراب کرنا شروع کر دیے تھے، کوئی بھی کہے گا غلط ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اس میں حکمت تھی۔ تو انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اکتساب سے آدمی نبی نہیں بن سکتا ہے، اپنی محنت سے، محنت اور کوشش سے آدمی نیک بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جائے گا، مرتبہ اور درجہ ان کا بلند ہو جائے گا۔ لیکن نبی، نبوت اور رسالت، اس کے لیے اللہ رب العزت انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی بہت پہلے ہو گیا تھا، بہت پہلے، دنیا کو وجود بخشنے سے پہلے ہی آپ کا انتخاب ہو گیا تھا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ رب العزت منتخب فرماتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور جو کچھ کبھی قانون کے خلاف سرزد ہوتی ہے اللہ کرواتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جا رہے تھے، غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، مشہور روایت ہے، پڑاؤ ڈالا تھا، اور اخیر شب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں جگانا ہے فجر میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جگے ہوئے تھے لاٹھی کے سہارے پر کہ ٹھیک ہے، جو ہی ٹائم ہوگا اور جگا دیں گے حضور کو، سب صحابہ کرام جاگ جائیں گے اور فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی اور سورج نکل آیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو ہے سورج کی روشنی پڑی، سب سے پہلے آپ بیدار ہوئے۔ تو یہ کروایا گیا تھا، نبی سے ہوتا نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی گناہ ہوا نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر وہاں سے باہر نکل آئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، اسی وجہ سے اپنے آپ کو گنہگار کہا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے۔ تو اس طرح سے کہا کہ میں بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے کشتی سے نیچے دریا میں ڈال دو اور سب کی جان بچ جائے گی۔ کشتی والوں نے منع کیا نہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا کرو، سب کی جان بچ جائے گی۔ کشتی والوں نے پھر بھی قرعہ اندازی کیا کہ ہم قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں ڈالا جائے گا۔ ایک مرتبہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا، دوبارہ پھر ڈالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ تیسرے مرتبہ میں بھی جب نام آیا تو اب کشتی والوں نے ڈالنے کا ارادہ کیا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ تو یہ بطور عتاب کے ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کہ پیغمبرانہ مقام کے مناسب نہیں تھا کہ اذن کے بغیر، بلکہ اللہ کے اذن کا انتظار کرتے، اذن کے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے، کیونکہ انبیاء کرام کی ہر نقل و حرکت اللہ رب العزت کے حکم سے ہونا چاہیے، اس لیے بطور عتاب کے یہ تنبیہ ہوا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے خاص انعام اور رحمت کی ایک بڑی مچھلی، ادھر یہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا انتظام کر رہے تھے، ادھر سے ایک بڑی مچھلی آ کر کشتی کے قریب میں منہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا تھا اس مچھلی کو کہ تمہارے پیٹ کو میں یونس کا مسکن بنا رہا ہوں، ٹھکانہ بنا رہا ہوں، تمہاری غذا نہیں بنا رہا ہوں۔ جو ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، مچھلی نے اپنے منہ میں
نگل لیا اور پیٹ میں مسکن اور ٹھکانہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہ مچھلی پانی کے تہہ کے اندر لے جاتی اور پھر اوپر لاتی اور دور دراز کے مسافتوں کا سیر کراتی۔ بعض حضرات فرماتے 7 روز رہے، بعض فرماتے 5 روز رہے، بعض فرماتے 1 دن کے کچھ گھنٹے رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے لا کر دریا کے کنارے میں پھر اگل دی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ جب باہر نکلے تو مچھلی کے پیٹ کے گرمی کے وجہ سے جسم پر کوئی بال وغیرہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے قریب میں کدو لوکی کا درخت اگا دیا اور اس کا پتا بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سایہ کا کام دیا، راحت کا کام دیا۔ اور ایک بکری کو اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا، وہ بکری آ کر کھڑی ہو جاتی قریب میں، یونس علیہ السلام اس سے دودھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس لغزش پر تنبیہ فرمائی اور پھر قوم کو بھی بعد میں پورے حالات معلوم ہوئے۔ تو اس واقعہ کو اس آیت کریمہ سورہ یونس کے 98 نمبر کی آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہ دعا کی یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی۔ اسی لیے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ ویسے بھی یہ آیت کریمہ کا ورد کرے، اللہ رب العزت کو شادگی عطا فرما دے گا۔ بیمار اگر اس کا ورد کرے، اللہ رب العزت شفا عطا فرما دے گا۔ یہ سب فضیلت ہے اس آیت کریمہ کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔